Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ایمان والو تمہاری بعض بیویوں میں سے اور اولادوں میں سے تمہارے لیے دشمن ہیں تو ان سے بچو۔ اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو، بخشش کر دو تو اللہ رب العزت بہت مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے اور اللہ کے پاس بہترین اور بڑا اجر ہے۔ اللہ سے ڈرو جتنا ممکن ہو سکے اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے بھلائی کے لیے خرچ کرو۔ جس کو اس کے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو تم کو وہ دونا عطا کرے گا، تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اللہ بڑا ہی قدرداں اور تحمل والا ہے، وہ غیب اور حاضر کی چیزوں کا جاننے والا ہے، زبردست اور حکمت والا ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ مصیبت بھی جو ہوتی ہے، پریشانی، سختی، اللہ ہی کے حکم سے، اس کی اجازت سے، لہذا ایسے موقع پر جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کی بات مانے تو اللہ اس کے دل کے لیے رہنمائی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم پھر گئے تو رسول تمہارے پیچھے نہیں پڑیں گے، بلکہ وہ تم تک صرف اپنا اللہ کا جو پیغام ہے وہ پہنچا دیں گے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ آگے انسان جن کے لیے کمائی کرتا ہے، پوری زندگی ان کے لیے وقف کر دیتا ہے، صرف کر دیتا ہے، ان کا بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کو دشمن بھی بتایا گیا اور انہیں آزمائش، جس کو عربی میں فتنہ کہتے ہیں، وہ بھی بتایا گیا۔ اگر اس کو بظاہر دیکھا جائے تو کسی کی اعلی اولاد، بیوی بچے، اس کے نہ دشمن ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کے لیے کوئی فتنہ ہوتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے بیوی بچوں کی خبر گیری کرتا ہے، دیکھ ریکھ کرتا ہے، اچھے سے اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی تئیں جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ بیٹا اعلیٰ مقام حاصل کر لے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ماں جب بچے کو اٹھاتی ہے تو وہ گود میں لیتی ہے، یہاں پر کولے پر بٹھا لیتی ہے یا گود میں لیتی ہے، گویا کہ ماں اسے اپنے بالکل قریب رکھتی ہے اور ہر قسم کا تحفظ دیتی ہے، اور باپ جب اپنے بیٹے کو، اولاد کو اٹھاتا ہے تو اس کو کندھے پر رکھتا ہے۔
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے جس بیٹے کو پیر پر چلنا سکھایا اس کو اپنے کندھے پر بٹھایا، اس کا مطلب ہے کہ میری نگاہ میں ایک بلند سے بلند مقام حاصل کر لے، اور یہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ روزانہ آپ دیکھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے کہ رکشہ چلانے والا ہے، اس نے اپنی بیٹی کو پڑھایا، اس نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، اس کا بیٹا IAS افسر بن گیا، وہ فلاں جو ہے ڈاکٹر بن گیا، وہ فلاں اس مقام پر پہنچ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ رکشہ چلا کے اس نے محنت کر کے پڑھایا، آج بچہ اچھے مقام پر پہنچ گیا۔ تو یہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ دشمن کیسے ہیں اور آزمائش کیا ہے؟ اگر کوئی شخص بظاہر آپ سے ہمدردی رکھے، ہر اعتبار سے ہمدردی رکھے، لیکن اندر سے وہ آپ کو کھوکھلا کر رہا ہو اور دوسروں کے ذریعے آپ کو نیچا کرنے کی اور تباہ برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو وہ انسان آپ کا دشمن ہے، وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ وہ بظاہر سامنے سے تو مل رہا ہے، لیکن اندر سے وہ آپ کو کاٹ رہا ہے، وہ دوست نہیں ہو سکتا، وہ دشمن ہے۔ اور ایسے چھپے دشمن سے اور بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ جب دنیاوی اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں تو اگر جن بیوی بچوں کے لیے ہم کمائی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کا اچھا مستقبل اور ان کا مستقبل بہتر اور سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر انہی کی وجہ سے ہم کو جہنم میں جانا پڑ جائے تو وہ ہمارے لیے محبت نہیں، وہ ہمارے دشمن بن گئے۔ کیوں؟ ہم ان کو آرام پہنچانے کے لیے طریقہ اور راستہ غلط اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اپنے بیوی بچوں کی خبر گیری کرو، لیکن کبھی بھی حرام کی طرف مت جاؤ۔ مسلم عمراء، حکمراں جو خلیفہ کہلانے کے مستحق ہیں اور خلیفہ تھے، ان کی مثالیں بڑی عجیب و غریب ملتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو پہلے حاکم، پہلے خلیفہ بنے، وہ کپڑے کے بڑے تاجر اور کاروباری تھے، بڑے بیپاری تھے۔ جب خلافت کی ذمہ داری انہوں نے سنبھالی تو ایک دن کپڑا جو ہے وہ لے کے فروخت کرنے کے لیے چل پڑے۔ عمر رضی اللہ عنہ ملے، کہاں چلے؟ بیوی بچے ہیں، کاروبار ہے اپنا، کپڑا بیچنے جا رہا ہوں، ہٹائیے یہ سب، جائیے، آپ حاکم ہیں وقت کے، آپ خلیفہ ہیں وقت کے، آپ کے پاس لوگ آئیں گے اپنے مسائل و معاملات لے کے، اور آپ خود ہی غائب ہوں گے اور اپنے کپڑوں میں اور دیگر چیزوں میں لگے رہیں گے، تو آپ خلافت کی ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داری کیا سنبھالیں گے؟ چھوڑیے سب، جائیے بیٹھیے اور حکومت سے اپنا وظیفہ مقرر کروائیے، بیت المال سے اپنا وظیفہ متعین کیجیے۔ وہیں سے عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو واپس کیا۔ تو پھر انہوں نے اس وقت جتنی ان کے گھر کی ضرورت تھی، جتنی گھر کی ضرورت تھی، بس اتنا ہی وہ بیت المال سے اپنے لیے وظیفہ لیتے تھے، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے کہا کہ بہت دن ہو گئے بچوں نے کچھ کھائے نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا تھوڑا بچا کے کسی طرح تھوڑا سا کسی دن میٹھا بنا لیں۔ کہا بہت اچھی بات ہے۔ بیوی نے تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر سے کاٹ چھانٹ کر کے میٹھا بنایا، ان کو بھی کھلایا۔ تو پوچھا کہ یہ کتنے کا، یہ کتنے میں تیار ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اتنے میں یہ تیار ہو گیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اگلے مہینے جب وظیفہ آیا تو انہوں نے کہا اتنا پیسہ ہمارے گھر زیادہ آتا ہے، اس کو واپس کر دیا جائے۔ اتنا پیسہ کاٹ کے پھر کم کر کے گھر منگایا۔ جب بیت المال سے وظیفہ مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے کی سوچی جائے، جتنی ضرورت ہے اتنا لیا جائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے ناز و نعم میں پلنے والے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے
کہ مدینہ منورہ میں جب وہ عطر اور خوشبو لگا کر نکلتے تھے نا تو گھنٹوں کہہ لیجئے کہ وہ گلی مہکا کرتی تھی خوشبو سے. لوگ اس گلی میں گزر جاتے تھے تو خوشبو کی وجہ سے پہچانتے تھے کہ ادھر سے عمر بن عبدالعزیز گزر کے گئے. اور ان کی بیوی وقت کے بادشاہ کی بیوی تھی. اس کے اوپر اس کے پاس جو زیورات تھے اس وقت غالباً 30 لاکھ کے زیورات رہے ہوں گے، کچھ ایسا وہ تھا زیورات. عمر بن عبدالعزیز جب بادشاہ بنے، حاکم بنے، تو سارے زیورات بیت المال میں واپس کروا دیے. اور بیوی سے صاف لفظ میں کہا چاہو تو تم میرے ساتھ رہ لو اور چاہو تو تم زیورات کے ساتھ رہ لو. انہوں نے کہا ہم کو زیورات نہیں چاہیے، ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے. انہوں نے کہا پھر یہ بیت المال میں واپس جائے گا، کیونکہ تمہارے والد حاکم تھے، انہوں نے بیت المال سے تم کو دیا اور بیت المال کی چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ واپس جائے گا. ان کی بیوی نے فوراً وہ سارے جوڑے، ساری چیزیں جو بھی والد نے دی تھی ساری چیزیں دی اور انہوں نے لے جا کے بیت المال میں واپس کر دیا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے ناز و نام میں پلنے والے جب حاکم وقت آئے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اور ایک وقت ایسا ہوا کہ بچیوں نے گھر میں پیاز کھایا جس کی وجہ سے منہ سے بو آ رہی تھی. جب والد محترم گھر پہنچے تو بچیوں نے بات کرتے ہوئے اپنا منہ گھما لیا کہ ایسا نہ ہو کہ پیاز کی بو ابو کے ناک میں پہنچ جائے. پوچھا کیا بات ہے؟ تو بچیوں کے ماں نے بتایا کہ انہوں نے آج پیاز کھائی ہے، کچھ تو تھا نہیں، اب اس کی بو ہے اس لیے آپ سے منہ پھیر رہی ہے. کہنے لگے کہ خدا کی قسم میں اللہ کے ہاں جہنم میں جلوں اس سے بہتر ہے کہ میرے بچے پیاز کھا کے رہ لیں. جس وقت ان کا انتقال ہونے لگا لوگوں نے کہا کہ بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا، کیا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تم تو ناز و نام میں پلنے والے، اور کم از کم اپنے اس بات جو ہے اپنے بچے کو حاکم وقت بنا دیجئے، ابھی ولی عہد مقرر کر دیجئے تاکہ بعد میں وہ حاکم بن جائے. کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں. اور جہاں تک ان کی روزی روٹی کا معاملہ ہے، روزی روٹی ان کی تمام چیزیں اللہ نے اپنے ذمے لی. میرے مرنے کے بعد وہ بھوکے نہیں مریں گے، روزی روٹی اللہ کے پاس ہے. اگر وہ نیک ہیں تو اللہ ان کا کفیل ہے، اگر وہ برے ہیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کہاں جائیں گے اور کیا اللہ کو جب پرواہ نہیں تو پھر مجھے بھی پرواہ نہیں. ایسے حاکم وقت ہوا کرتے. یہ تو ایک آدھ مثال ہم نے دی ہے، ایسے مثالیں بھری پڑی ہیں. اب اگر انہی بیوی بچوں کے لیے ہم نے کمائی شروع کر دی اور غلط طریقے سے کمائی شروع کر دی تو وہی بیوی بچے ہمارے لیے آخرت کے اعتبار سے دشمن ہو گئے. کہ دنیا میں ہم نے ان کو راحت پہنچانے کی پوری کوشش کی اور آخرت میں وہ ہمارے لیے دشمن ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں کہاں جانا پڑ رہا ہے؟ جہنم میں جلنا پڑ رہا ہے. تو فرمایا کہ تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو. ہاں اگر معاف کر دو، درگزر کر دو، بخش دو تو اللہ تمہیں بھی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اسے تم معاف کرو اور ان کے لیے اچھے سے اچھا سوچو حلال طریقے سے. اور پھر یہی چیز آل اولاد جو ہے یہ آزمائش ہے کہ انسان ان بسا اوقات حلال کمائی کرتا ہے، بالکل صحیح چیز ہے، محنت سے کما رہا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے حلال غذا گھر لے کے آ رہا ہے، لیکن انہی بال بچوں کی وجہ سے نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے، اللہ کا ذکر چھوڑ رہا ہے، اللہ کی یاد سے وہ غافل ہو رہا ہے. تو یہی بچے اس کے لیے آزمائش اور فتنہ ہے. یہی بچے کیا ہو گئے؟ اب آزمائش اور فتنہ بن گئے ہیں کہ اللہ کی یاد سے انہوں نے غافل کر دیا. کمائی حلال، رزق حلال، لیکن اللہ کی یاد سے غافل، تو اس کی وجہ سے بھی جہنم میں جانا پڑ رہا ہے. تو یہ فتنہ ہے اور آزمائش ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس بڑا اجر ہے، لہذا جتنا بھی ہو سکے
تمہارے مقدر میں جتنی تمہارے طاقت اور قوت ہے اس اعتبار سے اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بات سنو اور اطاعت کرو اور اپنے لیے جو کچھ ہو سکے خرچ کرو، کیونکہ جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ تمہیں ملے گا، وہ تمہیں ملے گا۔ ایک صاحب کا واقعہ بہت اچھا ہے، بہت پیارا۔ وہ ایک دن گھر واپس آتے، بڑے مالدار اور بڑے بزنس مین تھے۔ گھر آتے ہوئے انہوں نے 2 کلو کیا بولتے ہیں کہ انگور لیا، 2 کلو انگور لیے کہ چلو گھر میں بچوں کو دے دیں گے، اور اس کے بعد آئے اور جلدی میں تھے اور دیکھے وہ چلے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ شام کو جب وہ کھانے بیٹھے یا دوسرے دن جب وہ کھانے بیٹھے تو گھر والوں سے پوچھا کہ وہ انگور ہے کچھ؟ کہنے وہ تو آپ بچوں کے لیے لے آئے تھے، بچوں نے کھا لیا سب۔ اچھی بات، کچھ نہیں کہا۔ گئے اپنی تجوری کھولی، اس وقت تو بینک کا زمانہ تو تھا نہیں، جو بھی پیسہ ہوتا تھا لوگ اپنے گھروں میں تجوریوں میں رکھا کرتے تھے، الماریوں میں۔ اسی کے لیے لوگ جو ہے زمین میں جو ہے گڑھا بنا کر بھی اپنی خاص جگہ بناتے تھے، وہاں وہ چھپا کے رکھا کرتے تھے کہ اگر خدا نخواستہ گھر میں لٹیرے آ جائیں، چوری کرنے والے آ جائیں تو وہ الماری اور یہی دیوار یہی سب توڑتے ہیں، زمین تو نہیں وہ کھودیں گے، تو آدمی زمین میں بھی بناتا تھا اپنے لیے وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے گئے جا کے تجوری کھولی اور سارا پیسہ وہاں سے لیا۔ گھر والوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ کچھ نہیں، میں آ رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں۔ گئے ایک زمین خریدی، زمین خرید کے وہاں پر اللہ کے لیے گھر بنایا اور اسی کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیا۔ بیوی بچوں نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہ اپنے لیے باغ لگانے گئے تھے، اپنے لیے باغ لگانے گئے تھے تاکہ ہم جو بھی کمائیں ہمیں کم از کم اس کا پھل صحیح طریقے سے مل سکے۔ پوچھا کیا مطلب؟ کہا جب میں نے دیکھا کہ 2 کلو ہم انگور لے کر آئے، ایک دانہ بھی ہم کو نصیب نہیں ہوا، تو ہم سمجھ گئے کہ ہمارا کچھ نہیں ہے اور آخرت میں ہم کو آزمائش میں مبتلا ہونا پڑے گا، اس لیے ہم نے کیا کیا کہ اپنا سب کچھ اللہ کے راہ میں ہم نے خرچ کر دیا تاکہ ہمارا بہترین باغ وہاں لگ جائے، ہم وہاں پر انگور، کھجور، جو بھی پھل کھانا چاہیں وہاں پر کھائیں، اب ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ آزمائش ہے بچے، جن کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں، پڑھ لکھ کے بڑے بنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ماں باپ کو ٹھوکر مار کے نکل جایا کرتے ہیں۔ آج ہمارا پورا سر سید نگر خالی پڑا ہوا ہے، کیوں؟ 2 بیٹے ہیں، ماشاءاللہ کیا ہوا؟ ایک ڈاکٹر ہے، کہاں ہے؟ امریکہ میں جاب کر رہا ہے۔ دوسرا بیٹا کیا ہے؟ انجینئر ہے، کہاں ہے؟ جرمنی میں ہے، ماشاءاللہ۔ اور آپ؟ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھر تاک رہے ہیں۔ تو اس تعلیم سے کیا فائدہ؟ ایک صاحب نے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ ہمارے 4 بچے ہیں اور بہت اچھے پوزیشن میں ہیں، ہم اپنے اس بچے سے بہت پریشان ہیں، یہ مولوی ہے، اس سے ہم بہت پریشان ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ کیا سارے بچے کہاں ہیں؟ کہ ایک بچہ ہمارا ڈاکٹر ہے، وہ فلاں جگہ ہے، ایک بچہ ہمارا انجینئر ہے، فلاں جگہ ہے، ایک بچہ ہمارا یہ ہے، فلاں جگہ ہے۔ یہی ناکارہ تھا، یہ کچھ پڑھ نہیں پایا، مولوی بنا اور یہ گھر میں پڑا ہوا ہے۔ کہیں اس کو نکال کیوں نہیں دیتے ہو؟ جس بچے سے تم اتنا پریشان ہو اس کو نکال کیوں نہیں دیتے ہو؟ ان کا نکال بھی نہیں سکتے، کیوں؟ یہی تو خدمت کرتا ہے، یہی تو خدمت کرتا ہے۔ وہ تینوں تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ باہر پڑے ہوئے ہیں، یہی ایک جو ناکارہ تھا یہی ہماری خدمت کر رہا ہے، اس کو نکال دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے اس کو نکال بھی نہیں سکتے۔ جس بچے کی وجہ سے خوش نصیبی ملی ہوئی ہے کہ ہر وقت آپ کو روزی بھی مل رہی، روٹی بھی مل رہی، سکون کی غذا کھا رہے ہیں، کوئی پریشانی ہو جائے وہ آپ کا ہاتھ پیر بھی دبا رہا ہے، وہ بچہ آپ کے لیے زحمت ہے۔ اور جو بچے لاکھوں کما رہے ہیں اور آپ سے اتنی دور ہیں کہ آپ کی خیر عافیت بھی نہیں لے سکتے ہیں، وہ بچے سکون کی زندگی بسر کریں، ان سے محبت۔ تو ایسے اولاد آزمائش، ایسے اولاد آزمائش، اللہ بچائے ایسے اولاد سے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا جائے وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے بعد ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے۔ قرض حسنہ کیا ہے؟ قرض، دیکھیے قرض 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک قرض یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو دیا
تو آپ سے ہم واپس لیں گے. یہی اصل قرض کہلاتا ہے. اور ایک قرض حسنہ یہ ہے کہ آپ قرض دیں کسی کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اور لینے کا ارادہ نہ ہو. اگر وہ خود سے آ کے دے دے ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، لینا چاہیں لے لیں، نہ لینا چاہیں، اور اگر نہ دے تو پھر تکلیف نہ ہو، نہ دے تو تکلیف نہ ہو. تو وہ قرض حسنہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو قرض حسنہ دیا اللہ کے، بھائی اللہ کو دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو دینے کا مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کسی بھی طریقے سے ہو، کسی بھی جگہ ہو. اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ نے خرچ کیا ہے تو وہ اللہ کے لیے قرض حسنہ ہے. اور اللہ نے فرمایا یضاعف لکم، اس قرض حسنہ کو اللہ دونا کر کے تمہیں واپس کرے گا. اللہ بڑا ہی قدرداں ہے اور تحمل والا ہے. اور اس کے بعد ایک جگہ تو اللہ یضاعف لمن یشاء کہہ دیا ہے کہ اللہ جتنا چاہے گا اس میں بڑھاتا ہی چلا جائے گا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بھی صدقے کو حقیر مت سمجھو. تھوڑا سا بھی تم دے رہے ہو اگر، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ کھجور جو ہوتی ہے اس کے اوپر ایک دیکھتے ہیں آپ لوگ کی پنی ہوتی ہے جس کو ہم لوگ چھلکا کہتے ہیں، عربی میں اس کو قطمیر کہتے ہیں. جب آپ کھجور کھا لیں تو آخر میں اس گٹھلی کے اوپر وہ چھلکا ہوتا ہے جو ایک اعتبار سے گٹھلی سے اس مغز کو اور گودے کو الگ بھی رکھتا ہے اور اس سے جوڑ کے بھی رکھتا ہے. تو وہ جو قطمیر ہوتا ہے، سمجھنے نہیں، دنیا کے لوگ اتنے بھی مالک نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کیا فرمایا کہ اگر تم کھجور کی آدھی گٹھلی کے برابر بھی صدقہ دو گے، کھجور کے گٹھلی کے برابر بھی تم صدقہ دو گے اور اللہ کے لیے تم نے دیا ہے، تو یاد رکھنا اللہ رب العزت اس کا اجر بڑھائے گا، اتنا بڑھائے گا، اتنا بڑھائے گا کہ احد پہاڑ سے بڑا اس کا اجر ہو جائے گا. ایک گٹھلی کے برابر اگر آپ نے صدقہ کیا. اس لیے کبھی بھی آپ 1 روپے بھی اگر کسی کو دے رہے ہیں، 1 روپیہ دینے میں بھی آپ کو ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. ہاں اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو آپ دے دیجئے، اللہ اسے قبول کرے گا، پھر اسے بڑھائے گا. اللہ اخلاص دیکھتا ہے، عدد نہیں دیکھتا ہے. اخلاص کے اعتبار سے اللہ اجر دیتا ہے، عدد کے اعتبار سے نہیں. اخلاص جتنا بڑھا ہوا ہوگا اجر اتنا بڑھا ہوا ہوگا. اللہ غائب کا اور حاضر کی چیزوں کا جاننے والا ہے، وہ غالب بھی اور حکمت والا ہے، اس لیے ہر چیز پر قادر ہے. جب ہر چیز پر قادر ہے تو ہم اللہ رب العزت کے لیے ہم ہر عمل کریں اور اس کی خوشنودی کے لیے تمام کام انجام دیں اور خرچ بھی اللہ کی راہ میں کریں. اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.